پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سینیٹر عرفان صدیقی نے مجوزہ آئینی ترمیم غیر معینہ مدت تک مؤخر ہونے کی تصدیق کر دی۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ امکان ہے دونوں ایوانوں کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو جائے گا۔ ترمیم آنے میں ہفتہ 10 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اگر ترمیم نہیں بھی آئی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم ہو جائے گی، اس میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی۔ مولانا فضل الرحمان نے وقت مانگا ہے، وہ بہت ساری چیزوں پر مطمئن تھے۔ مسودے میں کچھ نکات پر اتفاق کا مسئلہ ہے جو ہر فریق کا حق ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آئینی مسودہ کبھی پبلک نہیں ہوتا، پہلے یہ ایوان میں پیش ہوتا ہے۔ قانون مطلوبہ اکثریت مانگتا ہے، ہمیں نمبر گیم کا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ابھی جو مسودہ لیک ہوا ہے اس کے مطابق تو کوئی بھی ان سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ آئینی ترمیم سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ آئینی ترامیم کا مسودہ شیئر نہیں کیا گیا، ہمیں صرف انفارمیشن دی گئی تھی اور اسی کے مطابق ہم غور کر رہے تھے۔ واضح ہے کہ پاکستان میں سنگین معاشی بحران کے درمیان سیاسی قوتوں بلکہ ملک کے اعلیٰ آئینی اداروں کے مابین کشیدگی اور کشمکش بڑھتی نظر آ رہی، جسے ختم نہیں کیا جا سکتا تو معاشی بحران اور بدامنی کا عفریت بے قابو ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں فائرنگ کے دو مختلف واقعات میں ولیج کونسل چیئرمین اور سوشل ورکر فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اپر اورکزئی کے علاقے غوث گڑھ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں ولیج کونسل چیئرمین عنایت الرحمان جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نذیر خان کے مطابق علاقہ غوث گڑھ میں نامعلوم افراد نے گاڑی پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ولیج کونسل چیئرمین عنایت الرحمان جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ادھر خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو کے علاقے خیساری بانڈا میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے مولانا فداء الرحمان جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق رات گئے قتل ہونے والے شخص کی شناخت مولانا فداء الرحمان کے نام سے ہوئی ہے۔ مقتول مولانا فداء الرحمان مسجد سے اپنے گھر جا رہے تھے کہ نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ان کو شدید زخمی کر دیا، جو DHQ اسپتال ہنگو منتقلی کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا کے اپنے ایکس پیج پر ایک پیغام میں عید میلاد النبی کی مناسبت سے پوری دنیا میں امن و صلح کے قیام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا ایکس پیج پر ایک پیغام میں لکھا ہے کہ بہترین آرزوؤں کے ساتھ عید میلاد النبی مبارک۔ انہوں نے مسلمانوں میں امن و یکجہتی کے تحفظ کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم میں ہمیشہ ہم آہنگی اور یکجہتی اور خوشی اور شادی کا ماحول بنا رہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں مسلمانوں کی کافی بڑی آبادی موجود ہے، جبکہ ہندوستان میں مسلمانوں کے مختلف فرقے آباد ہیں۔ غزہ اور غرب اردن پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے بدستور جاری ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران صہیونی فوج کی دہشت گردی میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی تحریک استقامت کے طوفان الاقصی آپریشن اور پھر فلسطین کے مظلوم عام شہریوں کے خلاف مختلف علاقوں پر مقبوضہ فلسطین کی جارح فوج کے فضائی حملے، گولہ باری اور وحشیانہ مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ ان جارحیتوں میں 41,000 سے زائد فلسطینی عام شہری شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ کے مرکز میں النصیرات کیمپ میں ایک رہائشی مکان پر صہیونی فوج کے تازہ حملے میں 9 افراد شہید اور 15 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ پریس ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوج نے غزہ کے مشرق میں زیتون کے علاقے میں اس اسکول پر بھی حملہ کیا جس میں فلسطینی پناہ گزینوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے آج غرب اردن کے شہر نابلس کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ شہدائے الاقصی بریگیڈ نے بھی نابلس میں جارح صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید جھڑپیں ہونے کی خبر دی ہے۔
دوسری جانب فلسطین کی تحریک استقامت کے ایک باخبر ذریعے نے صلاح الدین کے علاقے میں صہیونی فوجیوں کے باقی رہنے پر فلسطین کی تحریک استقامت کی رضامندی کی خبر کی سختی سے تردید کی ہے۔ ارنا نے رپورٹ دی ہے کہ اس ذریعے نے المیادین سے گفتگو میں کہا ہے کہ فلسطین کی تحریک حماس نے تاکید کی ہے کہ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کے پہلے مرحلے کی تکمیل سے قبل ہی صلاح الدین کے علاقے سے تمام صہیونی فوجیوں کو انخلا کرنا ہوگا۔ اس تحریک نے کہا کہ تحریک حماس صلاح الدین کے علاقے میں صہیونی فوجیوں کے رہنے پر فلسطین کی تحریک استقامت کی رضامندی کی خبر کی سختی سے تردید کرتی ہے۔ اس سے قبل تحریک استقامت کے ایک باخبر ذریعے نے المیادین سے گفتگو میں اعلان کیا تھا کہ جنگ بندی کے مذاکرات کو تعطل سے باہر نکالنے کے طریقوں کا جائزہ لینے کے لیے قطر، مصر اور حماس کی شمولیت سے 3 جانبہ ایک نشست منعقد ہوئی۔ اس ذریعے نے کہا کہ اس نشست میں مصر اور قطر کے مصالحت کاروں نے صلاح الدین سے صہیونی فوجیوں کے انخلا اور قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں تحریک استقامت کی عائد شرط میں کچھ تبدیلی کی ضرورت پر زور دیا۔ اس درخواست پر تحریک استقامت کے اس ذریعے نے کہا کہ تحریک حماس نے اپنے موقف پر قائم رہنے اور 2 جولائی کے سمجھوتے پر عمل درآمد کیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی۔ اس سے قبل تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے نائب سربراہ نے بھی اعلان کیا تھا کہ تحریک حماس 31 مئی کو امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے اعلان کردہ مجوزہ منصوبے اور سلامتی کونسل کی قرارداد 27، 35 اور دیگر طے پانے والے اتفاق رائے، خاص طور سے 2 جولائی کی پیشکش میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کی مخالفت کے اعلان کے ساتھ ان پر عمل درآمد کیے جانے کی پابندی پر تاکید کر چکی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے جوانوں نے ایک ہفتے میں مسلسل تیسری بار امریکہ کا ایک اور جدید ترین ڈرون طیارہ تباہ کر دیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ فتح موعود اور جہاد مقدس کے تناظر میں اور طوفان الاقصی آپریشن اور فلسطین کی مظلوم قوم کی حمایت کے تحت یمن کی مسلح افواج امریکہ اور برطانیہ کے دشمنانہ اقدامات اور جارحیتوں کا مقابلہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گی، اور ہمارے فضائی دفاعی سسٹم نے صوبہ زمار کے فضائی حدود میں امریکہ کے MQ-9 ماڈل کے ایک اور ڈرون طیارے کو مار گرایا۔ انہوں نے اپنے بیان میں تاکید کے ساتھ کہا کہ یہ امریکی ڈرون دشمنانہ کارروائیاں انجام دے رہا تھا اور اسی دوران اسے زمین سے فضا میں مار کرنے والے ایک میزائل سے مار گرایا گیا جو اندرون ملک تیار کیا گیا تھا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج اور اس کے ساتھی یمن کی تمام استقامتی طاقتیں مجاہدین زمینی و بحری کارروائیاں انجام دیتے ہوئے ملت فلسطین کی حمایت جاری رکھیں گے، اور یہ کارروائیاں اس وقت تک بند نہیں ہوں گی جب تک غزہ اور فلسطین میں جارحیتوں اور اس کے محاصرے کا سلسلہ رک نہیں جاتا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اتوار کو بھی اپنے ایک اور بیان میں صہیونی حکومت کے خلاف میزائلی کارروائیوں کی خبر دی تھی اور اعلان کیا تھا کہ اس نے تل ابیب کے خلاف ہائپر سونگ بیلسٹک میزائل سے کارروائی انجام دی ہے، اور یہ میزائل اپنے ٹھیک نشانے پر لگا اور دشمن کا دفاعی سسٹم اس کا پتہ لگانے اور اسے ناکام بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ حزب اللہ لبنان نے اتوار کو تل ابیب کے خلاف یمن کے میزائلی حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تاکید کے ساتھ کہا تھا کہ اس حملے نے صہیونی حکومت کی کمزوری اور ناتوانی کو ثابت کر دیا ہے۔ ارنا نے پیر کو الجزیرہ ٹی وی کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں صہیونی حکومت کے خلاف یمن کی مسلح افواج کے مثالی میزائل حملے کو سراہا ہے اور تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ نہایت دقت و باریکی سے انجام پانے والا یہ حملہ پیچیدہ عسکری حالات میں اپنے ہدف کو ٹھیک طرح سے نشانہ بنانے میں کامیاب رہا اور تمام میدانوں میں عارضی صہیونی حکومت کی کمزوری و ناتوانی کو ثابت کر دیا۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں مظاہرین نے فلسطین میں نسل کشی کا سلسلہ بند اور صہیونی حکومت کے ساتھ اسلحے کی تجارت اپنے ملک کے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق تقریباً 400 افراد نے شہری سماجی تنظیموں کی کال پر ملت فلسطین کی حمایت میں صہیونی حکومت کی جارحانہ کارروائیوں پر احتجاج کرتے ہوئے سول پلازا پر اجتماع کیا اور دھرنا دیا۔ اجتماع کے دوران بہت سے مظاہرین فلسطین کا پرچم لیے ہوئے زمین پر لیٹ گئے جبکہ کچھ لوگ فلسطین کا جھنڈا لہرا رہے تھے۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ بھی لیے ہوئے تھے جن پر
کیا اسکول جانے کا حق سب کو نہیں کی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ شائع ہونے والی رپورٹوں کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کی فوجی جارحیت نے اب تک 6,30,000 سے زیادہ طلبہ و طالبات کو تعلیم سے محروم کر دیا ہے۔ بہت سی مغربی حکومتوں کی جانب سے صہیونی حکومت کی حمایت کے باوجود مختلف ممالک کے عوام صہیونی حکومت کے حملوں و بمباریوں پر کہ جس میں غزہ کے بہت سے شہری شہید و زخمی ہو چکے ہیں، شدید تشویش کا اظہار اور اپنی حکومتوں سے صہیونی حکومت کی حمایت کی مذمت کرتے رہے ہیں۔ اسپین نے مئی کے مہینے میں ناروے اور آئرلینڈ کے ساتھ مل کر فلسطین کو ایک ملک کی حیثیت سے تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسپین رواں ہفتے میں فلسطین کے موضوع پر یورپی اور اسلامی ممالک کے اعلیٰ حکام کا اجلاس بھی منعقد کر چکا ہے اور